اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وقت کے ایک عظیم شخص نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو صالح تھا، حیا والا تھا، صحت مند تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اجنبی تھا، مسافر تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ دین تھا، اخلاق تھا، اور شرم و حیا والی صفات تھی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس نے اس پردیسی سے کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری دو بیٹیاں ہیں اے مسافر اور پردیسی، ان میں سے ایک بیٹی میں آپ کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے ہی گھر میں رہو گے اور خدمت بھی کرو گے۔ علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، جیسے باقی مسائل ہمارے دین کا حصہ ہیں تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر اس کے خلاف ہمارے ہاں کوئی کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے یا کوئی رسم متعارف ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہی اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دینا یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے، یا دوسری طرف سے اس کو مایوب سمجھ لینا کہ شاید دنیا میں اس کو کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آیا۔ نوجوانوں کی بھی ایسی غلط ذہن اور ایسی غلط تربیت کہ پھر اس کو گھٹیا سمجھنا، یہ سب ہمارے معاشرے کی رسمیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں تو یہ ایک بڑی سادہ چیز ہے، اور ایک نہیں، اس کے اوپر دسیوں شواہد پیش کیے جاتے۔ باقاعدہ محدثین نے یہ باب قائم کیا ہے کہ نیک اور صالح انسان کے اوپر رشتے کو خود پیش کرنا، ہمارے دین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی کے قبیل میں سے ایک عورت نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اظہار کیا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اور آپ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا لگا کہ کیسے یہ بے شرمی اور ڈٹائی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے پوری طرح سے ام المؤمنین کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ تو اس کی سمجھداری، دینداری، نیکی اور تقوی کی علامت ہے کہ دنیا میں اس نے پسند کیا ہے، تو نیکی اور تقوی کی وجہ سے امام کائنات علیہ السلام کے کاشانہ نبوت کو پسند کیا ہے۔